اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ توبہ کی آیت 36 جو ہے اس کے اندر فرمایا ہوا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو حج کے ساتھ آسان طریقہ ان کو یاد کرنے کا یہ ہے، اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ رمضان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں اس میں، جبکہ رمضان اس میں شامل نہیں ہے حرمت والے مہینوں میں۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ یہ مہینہ ہے یاد رکھنے کے لیے، حج والے مہینے کو یاد کریں آپ، ذوالحجہ، اس سے ایک مہینہ پیچھے کیا تھا؟ ذوالقعدہ، اور حج والے ایک مہینہ بعد کیا ہے؟ محرم۔ 3 یہ مہینے ہو گئے، یعنی کہ حج اور اس کو سینڈوچ کر رہے ہیں 2 مہینے، اور پھر اسی طرح ہی رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، اور یہ پرانے چلے آ رہے تھے، یعنی کہ جب سے یہاں پر مکہ میں سیٹلمنٹ ہوئی تھی تب سے یہ مہینے تھے۔ 4 مہینے جو ہیں یہ اس طرح تھے کہ یہ 3 ماہ ہو گئے حج کا سیزن۔ اب اس دور میں کوئی امپائر تو تھا نہیں، تو اس لیے کوئی پولیسنگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی تھی، لیکن تمام قبائل کو پتہ ہوتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں نہ لڑائی کرنی ہے ہم نے، نہ لوٹ مار ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ان 4 مہینوں میں ہم نے نیک بن جانا ہے۔ اور رجب کا مہینہ ہوتا تھا جو عمرے کے لیے مخصوص کیا ہوتا تھا، عمرہ ہوگا اس مہینے کے اندر، تو لہٰذا ان 4 مہینوں کی ویلیو بہت ہوتی تھی۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ قریش مکہ نے بعد میں اس طرح کی ہیرا پھیری کر لیا کرتے تھے، کیونکہ قریش مکہ کو تمام قبائل کے اوپر ایک فوقیت تھی مکہ کی وجہ سے، تو اس طرح کی ہیرا پھیری ضرور کر لیا کرتے تھے کہ اچھا بھئی ابھی تو ہم لوگ یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہو رہا ہے، یا فلانے قبیلے کے ساتھ فلانا معاملہ چل رہا تھا، یا فلانے کے ساتھ یہ ہے، ابھی حرمت والا مہینہ آ رہا ہے، ہمارا وہ ردم ٹوٹ جائے گا، تو چلو پہلے مہینے کو ادھر لے آتے ہیں، اس مہینے کو آگے پش کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی ہیرا پھیری گنتی کرنی ہے نا، 4 مہینے پورے کر لیں گے، وہ اس طرح کر لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایک حساب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے یہ والا کہ جب مرضی چاہے آگے کر لیا، جب مرضی چاہے پیچھے کر لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال میں حج کیا تھا، حجۃ الوداع والا جو سال تھا، تب یہ بات فرمائی تھی کہ وہ جس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، وہ جو 12 مہینوں کا ترتیب ہے، اور زمین کے اوپر قریش والے لوگوں نے اس کی ترتیب ساری آگے پیچھے کر دی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوبارہ سے اب ہم نے سنک کر دیا اسے، وہ انسنکرونائز ہو گئے ہیں واپس میں، جو اللہ کے ہاں ذوالحج ہے مہینہ ہے، وہی یہ مہینہ ہے، اور اسی ترتیب سے آگے چلے گا، اور الحمدللہ اس ترتیب سے آگے معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس میں جو پہلا مہینہ سال کا ہمارا جو ہے وہ محرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں پہ مینشن کیا کہ سال شروع کہاں پہ ہو رہا ہے، کس مہینے میں ختم ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں اس کی تاریخ بنتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور نا، تقریباً 10 سال کا دور تھا، اس کے نفس میں این سینٹر میں آپ کہہ سکتے ہیں آلموسٹ، کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کو جلدی سے گو تھرو کرتے ہوئے اس واقعے کو، کہ ایونچولی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بھئی اب ہم ایک سویلائزیشن ہے، اسلامک سویلائزیشن ہے، ایک امپائر ہے یہ خلافت کا، تو ہماری جو خط و خطابت ہو رہی ہے اور وہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں، ہمیں ایک کیلنڈر بنانا پڑے گا۔ وہ والا کیلنڈر نہیں اب چلے گا کہ اچھا وہ سال عام الفیل کا تھا، فلانا سال یہ تھا، وہ نہیں، پراپر کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو کنسنسس کے اوپر اس بات کے اوپر آئے پھر کہ جب ہم نے ہجرت کی تھی وہ وقت، جب اسلام اپنے اصل فل فارم میں امپلیمنٹیشن کی طرف آیا، وہ دبا ہوا اسلام نہیں، مکہ والا، جب اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کی، اس نے ہجرت جب ہم نے کی، اسلام کا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا وہ، اور اسی میں بات اور بھی ہے، ڈیٹیلز اس کی اور بھی ہیں، لیکن بہرحال اسی کے اینڈ میں کہ مہینہ کون سا ہو، ذوالحج کا مہینہ تھا جب ہمیں ہجرت کا حکم ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو مہینہ ہے جہاں سے اب ہجرت کر کے ہم پہنچ گئے یہاں پہ، اب نئی ابتدا ہے، تو محرم کی تجویز بھائی، تھوڑے سے اور ویریشنز بھی ہیں لیکن سمپل اس کو رکھتے ہوئے، عاشورہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ بیان کیا۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دور جاہلیت کے اندر بھی قریش مکہ جو تھے وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے،
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ میں جا کے دیکھا کہ وہاں کے یہود جو ہیں، اب یہ دوسری روایت میں آ گیا ہوں، میں دوسری روایت ایکسپلین کر رہا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں روایات ہیں. یہ روایت جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور بھی دیگر صحابہ ہیں ان سے روایات، تو مکس میں کر کے بات بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ 10 تاریخ کو عاشوراء کو وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تو معلوم کیا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ قریش مکہ تو جس ہی پری اسلام ریزن سے رکھ رہے تھے، تو اس کے لیے تو کوئی زیادہ بودریشن نہیں، لیکن یہ لوگ کیوں رکھ رہے ہیں روزہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن تھا جس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا، تو شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کیا، اور ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پھر مسلمانوں کے اوپر کہہ دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی راہ کے زیادہ قریب ہیں، اس دین کے زیادہ قریب ہیں بنسبت ان کے، ہم بھی روزہ رکھا کریں گے اب 10 محرم کا. اور شروع میں یہ روزہ جو تھا یہ فرض کی حیثیت اختیار کیا تھا اس نے. حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں واضح ہے، شروع میں یہ روزہ فرض کے درجے پہ تھا، 10 محرم کو روزہ رکھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ روزوں کے لیے وہ کون سا مہینہ قرار دیا ہے، اور سرپرائزنگ نیم رکھا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. یعنی کہ ہمارے کو ذہن میں کانسیپٹ یہ آتا ہوگا کہ شاید رمضان کا مہینہ اللہ مخصوص کرنا چاہیں گے اپنے لیے، یا شاید ذوالحج کا مہینہ مخصوص کرنا چاہیں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ جو ہے وہ ہے محرم. اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھنے کا ثواب ہے، سب سے زیادہ. اور اسی روایت کے اندر کمپلیٹ یہ بھی ہے کہ رات کی عبادت جو ہے، جو رات کو تہجد پڑھنا ہے، وہ نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد. فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کون سا ہے؟ عاشوراء کا. فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز کون سی ہوگی؟ وہ تہجد کی نماز، اس کی طرف فوکس کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ روزہ رکھا، اور تقریباً 10 سال مدینہ میں رہے، تو مسلسل یہ روزے رکھتے رہے. لاسٹ ایئر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر اگلے سال موقع ملا تو 9 ذی الحج کا بھی رکھیں گے ہم لوگ، تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھی حکایات اور حکمت ہو سکتی ہے اس کے اندر، لیکن ان میں سے ایک واضح یہ تھی کہ ہم یہود کے طریقہ کار سے ہٹ کے ایک عمل کریں گے کہ ہم 10 کی بجائے ہم ان سے فرق کرنے کے لیے ہم 9 کو بھی روزہ رکھ لیا کریں گے. کچھ اور ریفرنسز میں اگر ہم جائیں تو 11 کا بھی رکھا جا سکتا ہے روزہ بیسٹ. اور یہ بہت کم موقع ایسے ہیں اسلام کے اندر جہاں پر مستحب کچھ اور چیز ہے، ریکمینڈڈ یعنی کہ، اور سننا کچھ اور ہے. سنت ہے صرف 10 کا رکھنے کا، لیکن مستحب ہے 9 اور 10 کو رکھنے کا. اور اگر کسی وجہ سے 9 کا نہیں رکھا گیا تو پھر 10 اور 11 کا. اسی طرح ہی حج کا جو ہے، اللہ کے رسول نے جو حج کیا تھا وہ اور حج تھا، سنت حج کچھ اور ہے، اور مستحب حج جس کے آپ نے تاکید کی تھی وہ کوئی اور حج ہے. بہت کم موقع ایسے ہیں جن کے اندر یہاں پہ جا کے سنت اور مستحب فرق ہو جاتا ہے. تو بہرحال عاشوراء کا بھی اس طرح کی ایک ایگزامپل ہے. اس میں اضافی طور پہ ایک بات میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بات سننے کو تو ہمیشہ تھی کہ ان کا یہود جو ہے ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن کیا حقیقت میں روزہ رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھتے وہ لوگ روزہ، یا صرف یہ بس ہم روایت لے کے چل رہے ہیں اور آج کل کے جو یہود ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر آپ اس ٹرم کو نیٹ کے اوپر سرچ کریں نا، یوم کپور، یوم ہماری زبان یا عربی کے اندر بھی یوم دن کو کہتے ہیں، ہیبرو میں بھی یوم جو ہے نا وہ ڈے کو کہتے ہیں، یوم کپور. اور اس کو وہ کہتے ہیں سبت کا دن، آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے والا دن ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں دا سبت آف سبت، یعنی کہ دا ہولیسٹ آف ہولیسٹ ڈیز، جس دن بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، بخشش ہوتی ہے. وہ اس دن کے ساتھ جو ہے نا اس کو افیلیٹ کرتے ہیں. تورات جو ہے اس کے بکس ہیں ملٹیپل، اس کے اندر ایک 3rd بک ان کی ہے لیویٹیکس بک، اس کے چیپٹر 16 کے کچھ ورسز ہیں.
اس کے اندر اس کی تاکید آتی ہے اس دن روزہ رکھنے کی. بس فرق یہ ہے کہ ہم پہلا اس کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں مہینہ, وہ اس کو 7th month پہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے سنکرونائز کر دیا تھا, لیکن یہود کا جو بھی سلسلہ ہے وہ ہمارے ساتھ ایک پیرٹی چل رہی ہوگی, ڈزنٹ میٹر ایٹ آل اگر چل رہی ہے, لیکن وہ بھی اس دن رکھتے ہیں. اور اتنا اسٹرکٹ ہوتا ہے ان کا کہ ان کا ہوگا more than 24 hours کا وہ روزہ رکھتے ہیں. ان کا روزہ اور طرح کا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے, یعنی کہ انہوں نے کیا کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں, کچھ نہیں کھانی ہوتی, کچھ کے اور طرح کا ہے, پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے. کرسچنس کا اس طرح کر کے ہوتا ہے. تو لہٰذا اس دن فلائٹس کے اوپر, ایئر لائنس کی, ٹریفک, فیول کو برن نہیں کرنا, بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ, مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ریزرو پہ چلے جاتے ہیں کہ اس دن ہم نے کوئی دنیاوی ایکٹیویٹی نہیں کرنی, صرف ہم نے عبادت کرنی ہے, صرف اور صرف ہم نے عبادت کا کام کرنا ہے. اس قدر جو ہے نا وہ تاکید ہے اس دن کی. ایک آن لائن میں نے کلپ دیکھا ہے جس کے اندر یہ بات مینشن ہو رہی تھی کہ جی عاشورہ کا ذکر آ رہا ہے, محرم کا تو ذکر ہی نہیں آ رہا کہیں پر بھی. تو تھوڑا سا میں نے حدیث کو دیکھا تو واقعی سمجھ لگی کہ جہاں جہاں جن حدیثوں میں عاشورہ کا لفظ آ رہا تھا نا, اس میں ایڈیشنل محرم کا نہیں آ رہا تھا. تو محرم کا کہیں اور ذکر آ رہا ہے اور حدیثوں میں آ رہا ہے, اور عاشورہ کا کہیں اور آ رہا ہے. کوئی بڑی اعتراض کی بات نہیں ہے, لیکن کسی نے اعتراض کیا ہوا تھا تو میں اس کو ذرا فائنڈ آؤٹ کر رہا تھا کہ کیا ہے. اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے ایک شخص نے پوچھا, اب ظاہری بات ہے ابن عباس اب بہت بڑے ہو گئے ہوں گے, اس وقت تو جب ہجرت ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تب تو وہ ہارڈلی ابھی ٹین ایج میں انٹر ہوئے تھے جب وصال ہوا تھا, لیکن اب وہ یقیناً بڑی ایج کے. تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مجھے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سمجھائیں. تو اس میں انہوں نے فل وضاحت کی ہوئی ہے کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تم چاند کی گنتی کرنا شروع ہو جاؤ تاریخ کو, اور جب 10 تاریخ ہوتی ہے تو اس دن تم نے روزہ رکھنا ہے. بہت کلیئر بات ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر, بہت کلیئر بات ہوئی ہوئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ بھی کہ مسکنسیپشن, کہ اگر آپ روایات پڑھیں نا یا جو لوگ ایکسپلین کر رہے ہوں گے تو نیٹ پہ آپ کو بہت سارے کلپس ملیں گے کہ یہ وہ دن تھا جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی, یہ وہ دن تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ پہ پھینکا گیا تھا, یہ وہ دن تھا جس دن یہ ہوا تھا, اور بڑی 4-5 باتیں ایڈ اپ ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر. وہ روایت جو ہے وہ موضوع ہے, کلاسیفائڈ موضوع روایت ہے, فیبریکیٹڈ. اس لیے لہٰذا اس پہ عمل کرنا ہے, اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے آگے, بلکہ کہیں بیان ہو رہا ہو تو اس کو میں جو آپ کو ریفرنس شیئر کر رہا ہوں, جو بیان کہیں ہو بھی رہا ہو نا, تو یہ ریفرنس آگے شیئر کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ لیٹ اٹ بی نون, یہ ایک موضوع روایت ہے. ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے حسن روایات کو, ضعیف روایات پہ بھی ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے, لیکن موضوع روایت کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اسٹیبلشڈ کہ یہ جھوٹ بات ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ ڈاؤٹ فل ہے, کیا پتہ ایسی بات نہ ہو. موضوع اس روایت کو کہتے ہیں اسٹیبلشڈ کہ یہ من گھڑت ہے, فیبریکیٹڈ ہے, کریٹڈ ہے یہ, تو لہٰذا اس میں کیئرفل ہونا چاہیے. مسند احمد کی ایک روایت ہے البتہ, اور وہ ضعیف درجے کی روایت ہے, لیکن اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے. اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ ہے, وہ ہے طوفان نوح والا. جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پہ جا کے رکی تھی. کانسٹینٹینوپل والے لیکچرز کو اگر آپ یاد کریں نا جو میں نے شیئر کیا تھا, تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جودی پہاڑ ہے نا, یہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے آرمینیا اور ٹرکی, یہ جارجیا سائڈ اور یہ والی جو سائڈ ہے ٹرکی کی سائڈ کے اوپر. اور اس میں نے تصویر بھی شیئر کی تھی کہ آرمینیا سے یہ کھینچی کی تصویر ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہمیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے, لیکن ایٹریبیوٹ اس کی طرف کیا جاتا ہے, اس پہاڑ کی طرف کہ وہ پہاڑ تھا. اینی پہاڑ والی بات کو چھوڑیں کہ وہ پہاڑ کی لوکیشن کیا ہے, لیکن مسند احمد کی روایت کے اندر ضعیف روایت کلاسیفائڈ ہے وہ, لیکن اس کے اندر ذکر ہے, تو وہاں پہ آپ پھر بھی ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, اس کو ہم بیان کو کر رہے ہیں مینشن کر کے کہ ضعیف روایت ہے تو مینشن کر دیں. لیکن صحیح اسٹیبلش بات صرف اور صرف یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے, اور دور جاہلیت کے جو قریش تھے وہ بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. دور جاہلیت کی قریش کیوں رکھا کرتے تھے روزہ اس کا؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت قریش نے انفلوئنس لیا ہو یہود اور ان کرسچینٹی اور ان سے کوئی انفلوئنس لیا ہو. اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں, لیکن میں ابھی اس کی فی الحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ ایسا کیوں ہے. کیونکہ
اگر پیور ریلیجن کی بات کی جائے تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے فالوورز ہیں، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق بنتا تھا، لیکن یہ انفلوئنس آیا ہوا تھا۔ اس کی ایک، جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن کبھی بعد میں۔ اس میں ایک اور بات اب میں یہ ایڈ کر دوں کہ اسی تاریخ وہ والے دن ظلم کا بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جو کربلا کا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے، ان کے خاندان اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا، اور جو ان کے ساتھ جو ان کی شہادت اور اس کے بعد جو ریٹرن ایک ہسٹورک ایک ڈے تھا والا، وہ ایک ایسا ڈے ہے جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس کا مارک جو ہے اسلام کے اوپر وہ ہمیشہ کے لیے فار آل ٹائمز ہے۔ اور اسلام کی سب سے بڑی جو ڈویژن ہوئی شیعہ سنی کی، حالانکہ سب کے سب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حق پہ جانتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو وہ مارک سپلٹ وہاں سے ہو گیا تھا۔ عاشوراء کا یہ جو روزہ تھا، اس کا اس سے یا اس اسکول آف تھاٹ سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس سے پری دیٹ واقعہ جو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت، موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی سنت تھی جو اس کو فالو کرتے آ رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل اس کا یہاں پر جاری رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے، میرا حساب ہے، میرا گمان ہے یہ کہ انشاءاللہ اللہ اس دن کے روزے کی وجہ سے پچھلے سال کے گناہ جو ہوں گے وہ معاف کر دے گا۔ کون سے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ جانتا ہے۔ کس کا گناہ معاف کرے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ایسی آپ کو بحث مل جائے گی انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن اللہ جانتا ہے کس کا روزہ قبول ہوا، کس کے گناہ معاف کیے۔ اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ ہم اپنی ایکسپلینیشن کے لیے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ توبہ اور استغفار یا معافی مانگنے کے بغیر نہیں ہوتے۔ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے کسی بھی ایسی چیز سے۔ اللہ تعالیٰ جو مرضی چاہے گناہ معاف کر دے۔ تو بہت خلوص کے ساتھ روزہ رکھیں اس دن، کل 9 ہے، 9 کا بھی روزہ رکھیں، 10 کا بھی روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگے، بخشش بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے اور کوئی بھی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔